بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ 33/21 پر کچھ تبصرہ۔ دوستو، نبی اور رسول کے فرق کے نام سے ایک بڑا طویل اور مدلل مضمون میں کوئی 1 سال قبل لکھ کر فیس بک پر لا چکا ہوں۔ اس میں دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ رسول کے عہدے کو خاص مقصد کے تحت ختم نبوت کے ساتھ ہی لپیٹ دیا گیا تھا، حالانکہ قرآن نے صرف نبی کے عہدے کو ختم کیا تھا، رسول کے عہدے کو نہیں۔ دیکھیں 33/40 میں چونکہ قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے، قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جو کہتی ہو کہ نبی کی اطاعت کرو یا محمد کی اطاعت کرو۔ ہر جگہ رسول کی اطاعت ہی کا حکم ہے۔ اگر رسول کا عہدہ جوں کا توں جاری رہتا تو اس کی جگہ یہ قال رسول اللہ روایات کی شکل میں کتب روایات کے جو انبار لگائے گئے ہیں اسلام کو من پسند بنانے کے لیے، یہ ممکن ہی نہ تھا۔ رسول اگر موجود ہوتا تو احادیث کی کتابیں لادنا اور لانچ کرنا ممکن ہی نہ تھا۔ لہذا رسول کے عہدے کو ختم کرنا سازشی ٹولے کے لیے اشد ضروری تھا۔ ان تمام دھوکے بازیوں کی تفصیل جاننے کے لیے میرا محولہ بالا مضمون کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی اور رسول کا فرق۔ یہاں میں 33/21 یہی لقد کان لکم فی رسول اللہ، اس آیت پر وضاحت دینا چاہتا ہوں۔ اس آیت کی روح سے یہ باور کرایا گیا ہے کہ محمد کی سنتوں پر عمل کرنا اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا ہے۔ ٹوپی ایسی، پاجامہ ایسا، داڑھی ایسی، مسواک ویسی، ایسے اٹھنا، ایسے بیٹھنا، ایسے چلنا وغیرہ، بڑے پکے کام کیے گئے ہیں یہ چال بازوں نے۔ ایک بات پر ذرا سا غور کر لیتے تو سب کو سمجھ میں آیا تھا کہ ایک نمونہ، ایک ماڈل، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ ایک ماڈل رکھا ہے شیشے کے کنٹینر میں، ماڈل ہے ایک ریلوے انجن کا، کہ یہ ماڈل ہے، ایسے ریلوے انجن تیار کر کے دے گی کمپنی۔ تو اس ماڈل کا مقصد ویسے ہی انجن تیار کرنا ہے یا ٹرین کی بوگیاں؟ بنگلوز کے ماڈل سے ویسے ہی بنگلوز تیار کیے جائیں گے یا جھونپڑے؟ ایک بنگلو کے ماڈل سے ویسے ہی بنگلوز تیار کیے جائیں گے جھونپڑا؟ کسی وزیر اعظم کی کارکردگی کو بطور ماڈل رکھا گیا ہے تو ویسا ہی وزیر اعظم چننے کے لیے، نہ کہ ویسی عوام میں اور وزیر اعظم میں تو بڑا بھاری فرق ہے، کارکردگی کے اعتبار سے بھی اور منصب کے اعتبار سے بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عوام مطیع اور وزیر اعظم مطیع اور مطاع کا فرق۔ اب آئیے چنا جانا۔ رسول ہونا ایک وصف ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے گا، پچھلے مضمون میں بھی اس کو میں نے ڈیٹیل کی ہے۔ رسول ہونا ایک وصف ہے، کسی بھی شخص میں ہو سکتا ہے۔ بات کو سلیقے سے پہنچانا، مسائل کا سلجھانا، لیڈرانہ صلاحیت کا مالک ہونا، با کردار، صادق اور امین ہونا، یہ کسی شخص کے وصف ہیں۔ اللہ سے براہ راست ہدایت لینا اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ عہدہ نبوت کہلاتا ہے، یہ عہدہ نبوت کا کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ادوار سابقہ میں نبوت کے عہدے کے لیے ان اوصاف کے مالکان کو چنا کرتا تھا۔ یہ اوصاف ان میں پہلے سے ہوتے تھے، ان کو چنتا تھا نبوت کے لیے۔ دیکھیں 3/179 اور 72/26 and 27، ان کا ذرا غور سے مطالعہ کیجیے۔ ان آیات سے یہی کچھ ثابت ہوتا ہے۔ اب محمد کے بعد نبوت کا عہدہ ہی ختم کر دیا اللہ نے 33/40، لہذا اس کے بعد اللہ کی طرف سے چنے جانے کا عمل ختم۔ اب اللہ کی طرف سے سلیکشن کا عمل جو ختم ہو گیا۔ رسول تو پہلے بھی نہیں چنا جاتا تھا، رسول کے اوصاف رکھنے والے کو نبوت کے لیے چنا جاتا تھا، تو وہ نبی پلس رسول ہوتا تھا۔ سابقہ ادوار میں کسی رسول کے اوصاف رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ چنا کرتا تھا نبوت کے لیے، پھر وہ نبی پلس رسول ہوتا تھا۔ محمد کے بعد اللہ کی طرف سے چنے جانے کا اور منتخب کرنے کا عمل ختم، لہذا دعویٰ بھی ختم۔ اب نہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے نہ رسالت کا، دعویٰ کرنا ختم ہو گیا۔ نہ کسی سابقہ رسول
اور نہ کسی سابقہ نبی نے آنا ہے، نہیں آنا، نہ کسی نبی نے، نہ کسی رسول نے، نہ عیسیٰ نے اور نہ کسی مہدی نے، نہ کسی دجال نے۔ سارا خود ساختہ جال بچھایا گیا ہے، یہ روایات کے تھرو جھوٹا جال بچھایا گیا ہے۔ جتنے مدعیان نبی آئے وہ اسی بنیاد پر آئے کہ عیسیٰ دوبارہ آ رہے ہیں، اور وہ عیسیٰ کی شکل میں چلتے چلے آ رہے ہیں نبی۔ جتنے جھوٹے نبی آئے وہ اسی کو بیس بنا کر آئے، اور کوئی ذریعہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر یہ ذریعہ ختم کر دیا جائے تو کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے چنا جانا تو ہو گیا ختم، لیکن اس دین اسلامی نظام حکومت کو آگے چلانے کے لیے رسول کا ہونا تو بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ کا کوئی متبادل لفظ بھی نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ دیکھیں پورے قرآن میں اطیعوا اللہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو رسول کے ذریعے سے، اللہ کی اطاعت کرو رسول کے ذریعے سے۔ کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو نبی کے ذریعے سے، کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو محمد کے ذریعے سے، رسول۔ لہٰذا محمد کے بعد رسول کا انتخاب اب خود مومنین کو کرنا ہوگا، اور اس رسول کا ماڈل بیان کیا گیا ہے اس آیت کے اندر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے اندر۔ ماڈل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یہ آیت پوری ہو گئی 33/21۔ مومنین سے خطاب کر رہا ہے جمع کے اندر، لکم، اے مومنوں تمہارے لیے بہترین ماڈل ہے رسول اللہ کے عہدے کے لیے اس شخص میں جو اللہ اور یوم آخرت کے حوالے سے پر امید ہو کہ اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، آخرت میں باز پرس ہونی ہے، اس میں متردد نہ ہو، متذبذب نہ ہو، پر امید ہو۔ اور وہ دوسری آگے ذکر اللہ کثیرا، اللہ کی دی ہوئی کمانڈ اور ایڈوائس پر کثرت سے عمل پیرا ہوتا ہو، اور اللہ کی کمانڈ اور ایڈوائس کا بڑا عالم ہو، ذکر اللہ کثیرا۔ یہ ہو گئے ایٹریبیوٹس اس ماڈل کے۔ آگے ایک چیز اور بھی ہے 22/78 میں اور بھی کئی جگہ پر کے تحت عالمی لیول کا ہونا چاہیے، یہ رسول عالمی لیول کا ہوگا، اس کی قابلیت عالمی سطح کی ہوگی۔ دیکھیں 22/78، یہ اس نے معیار دیا ہے مومنوں کو رسول منتخب کرنے کا، رسول کو سلیکٹ کرنے کا، سلیکشن ہوگا، الیکشن نہیں۔ اس معیار پر سلیکشن ہوگا، اور وہ خود اپنے آپ کو پیش نہیں کرے گا، مومنین اس کا انتخاب کریں گے۔ بس یہ بگاڑ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، رسول کی سیٹ پر کتابیں رکھ دیں، گویا کہ جج کی سیٹ پر کتابیں رکھ کر اب اس سے جو ہے جج کا کام لینا چاہتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کتابیں جج کا کام کیسے کریں گی؟ کیسے بھیانک مذاق کیا ہے عوام کے ساتھ۔ رسول کے نام سے احادیث لانچ کرنے کے لیے یہ ساری چال چلی گئی ہے، ورنہ رسول کا عہدہ تو جاری ہے، اللہ نے تو ختم نہیں کیا تھا۔ آیت ملاحظہ کیجئے، یکون الرسول علیکم شہیدہ 22/78، الرسول تمہارا نگراں ہوا کرے گا۔ یکون مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، مضارع، اللہ نے جو حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے مضارع کا صیغہ وہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک آیت نہیں ہے اپنے مضمون میں، اس مضمون میں بہت سی آیات ہیں جو میں نے اپنے سابقہ مضمون میں لگائی ہیں۔ یا تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ کو یہاں خلیفہ لگانا تھا، معاذ اللہ غلطی سے الرسول لگا دیا، ہو سکتا ہے آپ کہہ دیں، ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک آیت اور لیجئے، معاشرے میں پھیلی افواہیں رسول تک پہنچانی ہیں تاکہ وہ اپنے ذرائع سے بات کی تہہ تک پہنچ سکے۔ یہاں بھی لفظ وہی استعمال ہوا، وَلَا رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ 4/83۔ اور اگر یہ اس افواہ کو پہنچاتے تھے رسول کی طرف، رسول ہی استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، کیا خیال ہے؟ کیا یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا یا کوئی اور لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا اللہ کو؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کون سا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا آپ کے خیال میں جو غلطی سے پھر رسول استعمال کر لیا؟ کوئی شخص
اشتعال میں آ کر مغلظات بکنا شروع کر دے میرے خلاف تو یہ اور بات ہے، دلائل سے بات نہیں کر سکتا۔ والسلام، آپ کا بھائی اے ایس انصاری۔